اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز سامعین و سائمات، اب سب کی خدمت میں میرا محبت و برا اور چاہت و برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قریب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بتاؤں گی۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی وہاں موجود تھے۔ ان میں یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تو سب کچھ تھے، لیکن پھر بھی پوچھ رہے تھے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غربت بہت ہے، تنگ دستی بھی بہت ہے۔ غربت کی وجہ سے رشتہ دار تو کیا، دوست احباب بھی منہ نہیں لگاتے، کبھی کھانے کو مل جاتا ہے اور کبھی نہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ یہ انسان کل ظہر کے وقت وفات پا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آ رہے تھے، لیکن اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نظر نہیں آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش یا یوں کہیں کہ حسرت کیا ہے؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ غربت کی وجہ سے میں نے آج تک میٹھا ہی نہیں کھایا، میں میٹھا کھانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی اور؟ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں یا یوں کہیں کہ ہزاروں حسرتیں ایسی کہ ہر حسرت پہ دم نکلے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی لڑکی سے بہت زیادہ جو نیک اور پارسا ہو۔ ہم دونوں ساری رات جائے نماز پر کھڑے رہیں اور استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کو منائیں، اور باقی کا سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ لیکن افسوس کہ غربت بہت زیادہ ہے، کوئی منہ ہی نہیں لگاتا، رشتہ تو ایک طرف رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلاؤ۔ اور پھر اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کوئی رشتہ ہے تمہاری نظر میں؟ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میری چچا کی بیٹی ہے، یہ بہت نیک ہے، لیکن میرا چچا ہرگز یہ رشتہ نہیں کرے گا۔ جب سب آ گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کھانے پکانے، کسی کو شادی کے انتظامات کرنے کے لیے اور کسی کو پیسوں کے لیے کہا، کھانے میں خاص طور پر میٹھا بنانے کے لیے کہا۔ پھر اس لڑکی کے والد کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ میں نے تمہاری بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہے، آج ہی نکاح ہوگا اور ابھی رخصتی ہوگی۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارا گھر خالی پڑا ہوا ہے نا، وہ ان کو دے دو۔ نکاح ہو گیا اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ کل ظہر سے عصر تک ان کے گھر کی نگرانی کرنی ہے۔ اس دوران اگر ان کے گھر سے رونے کی آوازیں آئیں تو مجھے بتانا۔ اگلے دن وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کی نگرانی کرنے لگے۔ عصر کے وقت وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور بتایا کہ اس گھر میں مجھے ہر وقت ہنسی کی آوازیں آتی رہیں، رونے کی آوازیں ایک بار بھی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت سجدے میں گر گئے اور فرمایا کہ یا اللہ، یا باری تعالیٰ، یہ کیا ماجرا ہے؟ عرش الہی سے آواز آئی کہ
جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ بالکل ٹھیک تھا، واقعی ظہر کے وقت اس کی موت ہو جانی تھی، لیکن کل جیسے ہی یہ لوگ اپنے گھر گئے اور کھانا نکال کر کھانے لگے تو باہر ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے دو۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اس اللہ کی بندی نے کہا کہ ہم بھوکے رہ لیں گے، یہ کھانا اس کو دے دیں۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ میٹھا اور روٹی اٹھائی اور اس مانگنے والے کو دے دی۔ جب اس فقیر نے روٹی اور میٹھا دیکھا تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ اس انسان نے مجھے کھانے کو دیا ہے، یا اللہ پاک اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، اس کی عمر لمبی کر اور اسے اولاد کی نعمت سے بھی نواز اور اس کو خوشحال ہی خوشحال کر دے۔ بس اس کی دعا نے میرا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ میرے معزز سامعین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ کی راہ پر دینا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینے والا بنائے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک اور استغفار کرنے والا بنائے، اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں بھی ذوق و شوق سے استغفار کرتی رہیں اور درود و پاک پڑھتی رہیں۔ آمین 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 یا رب العالمین یا رب العالمین۔